تاریخ اور تخیل کی سرحد پر ایک ایسی جگہ ہے جس کا ذکر صدیوں سے کتابوں، کہانیوں اور خوابوں میں ہوتا آیا ہے۔ ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا کے ساتھ ہی موجود ہے لیکن ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل۔ یہ داستان ہے کوہ کاف کی۔ ذرا سوچئے، یہ سوال صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ایسے امکان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قدیم صحیفوں سے لے کر آج کے جدید ترین سازشی نظریات تک میں گونجتا ہے، ایک چھپی ہوئی حقیقت کا امکان۔ تو کوہ کاف صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک پردہ ہے جو ہماری دنیا کو ایک دوسری، کہیں زیادہ قدیم اور طاقتور دنیا سے الگ کرتا ہے۔ آئیے آج اس پردے کو ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آخر کیا راز چھپے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ پہاڑ ہے کیا۔ یہ صرف چٹان اور مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ قدیم روایات کے مطابق یہ ہماری پوری کائنات کا ایک بنیادی ستون ہے۔ ایک ایسے پہاڑی سلسلے کا تصور کیجئے جو خالص سبز زمرد سے بنا ہو، اور وہ اتنا بڑا ہو کہ اس نے ہماری پوری زمین کو ایک انگوٹھی کی طرح اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو۔ یہی کوہ کاف کا بنیادی تصور ہے۔ لیکن اس کا مقصد تو اس کی بناوٹ سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ جیسا کہ 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم زکریا القزوینی لکھتے ہیں کہ ہمیں آسمان کا جو نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں اسی زمرد کے پہاڑ کا عکس ہے۔ یہ زمین کے لیے ایک لنگر کا کام کرتا ہے، اسے خلا میں بھٹکنے سے روکے ہوئے ہے، اور دنیا کے تمام پہاڑ دراصل زیر زمین اسی ایک عظیم پہاڑ کی شاخیں ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک ایسی جگہ جو اتنی عظیم اور پراسرار ہو وہ غیر آباد تو نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمرد کی دنیا میں آخر رہتا کون ہے؟ یہ جنات کا اصل وطن ہے، وہ مخلوق جو آگ سے بنی ہے اور جنہوں نے وہاں عظیم سلطنتیں قائم کر رکھی ہیں۔ یہاں پریاں اور دیو بستے ہیں، اور یہیں کہیں یاجوج اور ماجوج کو قید کیا گیا ہے۔ یہ ایک پوری متوازی کائنات ہے جو ایسی مخلوقات سے بھری ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوہ کاف کے بارے میں زیادہ تر باتیں کہانیاں ہی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سب سے تفصیلی وضاحت ایک ایسے تاریخی واقعے سے ملتی ہے جہاں علم کا ایک امتحان ایک چھپی ہوئی دنیا کے ناقابل یقین راز فاش کر دیتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مدینہ کے کچھ یہودی علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پرکھنے کے لیے کچھ انتہائی مشکل سوالات تیار کیے۔ ان میں سے ایک سوال اسی پراسرار پہاڑ کے بارے میں تھا، اور اس کا جو جواب دیا گیا وہ آج بھی مورخین کو حیران کر دیتا ہے۔ اور جو جواب ملا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا۔ جواب یہ تھا کہ پوری دنیا اس پہاڑ کے اندر ایسے ہے جیسے انگوٹھی میں نگینا، اور وہاں تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس کا راستہ 4 مہینے کے ایسے گھوپ اندھیرے سے گزرتا ہے جہاں نہ سورج کی روشنی ہے نہ چاند کی۔ لیکن انتظار کیجئے، بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس جواب میں 2 پراسرار شہروں کا بھی ذکر تھا، ایک قبلیکا مشرق میں اور دوسرا قبلیسا مغرب میں۔ دونوں شہر کوہ کاف سے جڑے ہیں، اور ان کے قلعوں میں 1,000 دروازے ہیں۔ اور ان شہروں کا سائز وہ تو عقل سے بھی باہر ہے۔ ہر شہر کی لمبائی اور چوڑائی 5,500 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ جان لیں کہ پورے پاکستان کی لمبائی شمال سے جنوب تک صرف 1,600 کلومیٹر ہے۔ اور ان شہروں کے لوگ وہ ہماری دنیا کے قوانین سے بالکل ہی الگ ہیں۔ انہیں کھانے، پینے یا لباس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ انسانوں اور شیطان کے وجود سے بھی ناواقف ہیں۔ ان کی دنیا میں سورج اور چاند نہیں، بلکہ ان کی روشنی کا ذریعہ خود کوہ کاف کی چمکتی ہوئی دیواریں ہیں۔ یہ فرشتے نہیں، لیکن ان کی زندگی عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سب سننے میں ایک بہت پرانی داستان لگتی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اس داستان کے کردار آج ہماری دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں؟ اب اس کہانی کو آج کے دور کی سب سے بڑی الجھن سے جوڑتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں UFOs یعنی آسمان میں اڑنے والی نامعلوم چیزیں، ان کی خبریں بہت عام ہو گئی ہیں۔ امریکی حکومت سمیت دنیا بھر کی ایجنسیاں اب کھلے عام یہ مان رہی ہیں کہ ہمارے آسمانوں میں کچھ ایسا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جنہیں ہم ایلینز یا خلائی مخلوق سمجھ رہے ہیں وہ دراصل کوہ کاف کی دنیا کے ہی باشندے ہوں، یعنی جنات جو کسی طرح ہماری دنیا میں داخل ہو رہے ہیں؟ اور یہ خیال صرف کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ کچھ نئے دور کے مفکرین اس پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ شاید UFOs جنات کی ٹیکنالوجی کا مظہر ہوں، یا یہ کہ جنات جان بوجھ کر خلائی مخلوق کا روپ دھار رہے ہیں تاکہ انسانیت کو کسی بڑے دھوکے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اچھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دنیا واقعی موجود ہے اور اس کے رہنے والے ہم سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آخری اور سب سے بڑا سوال، یہ جگہ آخر ہے کہاں؟
اس کے بارے میں کئی نظریات ہیں. ہو سکتا ہے یہ کسی اور ڈائمنشن میں ہو جو ہمارے حواس سے پوشیدہ ہے، یا شاید خلا کی گہرائیوں میں کسی ایسے سیارے پر جہاں سورج نہیں پہنچتا. لیکن ایک نظریہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، اور وہ اسے یہیں ہماری زمین پر ہی تلاش کرتا ہے. اور وہ نظریہ ہمیں لے جاتا ہے دنیا کے سب سے دور دراز، سب سے پر اسرار براعظم انٹارکٹیکا کی طرف. وہ جگہ جو مہینوں تک مکمل تاریکی میں ڈوبی رہتی ہے. اور یہیں ہمیں امریکی نیوی کے ایڈمرل رچرڈ برڈ کی متنازع ڈائری ملتی ہے. ایڈمرل برڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ 1947 میں قطب جنوبی پر پرواز کے دوران وہ برف کے پار ایک سرسبز وادی میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے میمتھ جیسے قدیم جانور دیکھے اور ایک ایسی ترقی یافتہ تہذیب سے رابطہ کیا جو زمین کے اندر رہتی تھی. کیا یہ صرف ایک کہانی تھی، یا انہوں نے غلطی سے کوہ کاف کا دروازہ ڈھونڈ لیا تھا؟ تو آخر میں سوال وہیں رہ جاتا ہے، کوہ کاف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک قدیم کہانی ہے جو نسل در نسل سنائی جاتی رہی، یا یہ مستقبل کے لیے کوئی انتباہ ہے، یا پھر یہ ایک حقیقی جگہ ہے جو بس اپنے دوبارہ دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کے ٹکڑے قدیم صحیفوں، صوفیانہ شاعری، 20ویں صدی کے ایکسپلوررز کی ڈائریوں اور آج کی UFO رپورٹس تک ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک ہی کہانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی یہ کہانیاں اور نقشے محض قصے تھے، یا وہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کے بارے میں خبردار کر رہے تھے جسے ہم آج ٹیکنالوجی کے دور میں دوبارہ دریافت کرنے کے بالکل قریب کھڑے ہیں؟